آئی ایم ناٹ ملالہ۔ یہ سوال میں نے اپنے دوستوں کی ایک مجلس میں رکھا جب انہیں میرے ملالہ پر لکھے گئے ایک مضمون پر شدید اختلاف تھا، جو ملالہ پر حملے کے اگلے روز روزنامہ جنگ اور اردو پوائنٹ پر شائع ہوا۔ اس مضمون میں کوئی خاص بات تو نہیں تھی، بس ملالہ سے اظہار یکجہتی کیا گیا تھا، تاہم انہیں میری مغرب نوازی سے شدید اختلاف تھا۔ ان کا شور تھما تو ایک سوال پوچھا کہ آپ بتائیں کہ آپ کو ملالہ سے مسئلہ کیا ہے؟ فرمانے لگے، اس نے کون سا کارنامہ سر انجام دیا ہے کہ تم نے اسے ہیرو قرار دیا؟ میں نے کہا کہ جب ملا فضل اللہ نے سوات میں لڑکیوں کی تعلیم پر پابندی لگا دی تھی، اس وقت ملالہ نے نہ صرف ملا فضل اللہ کو للکارا بلکہ اس نے اپنی سہیلیوں کے ہمراہ تعلیم کا سلسلہ جاری رکھنے کا عزم کیا۔ فرمانے لگے، یہ کیا بات ہوئی؟ میں آپ کو ایسی بیسیوں کہانیاں سنا سکتا ہوں جہاں والدین اپنی لڑکیوں کو تعلیم نہیں دلانا چاہتے تھے، لیکن لڑکیوں نے ان سے لڑ جھگڑ کر تعلیم حاصل کی۔ میں نے کہا، درست ہے، میں خود بھی ایسے بے شمار واقعات کے بارے میں آگاہ ہوں اور ان کی جرت کو سلام پیش کرتا ہوں، تاہم ملالہ میں اور ان میں ایک فرق ہے۔ ملالہ نے اس وقت تعلیم جاری رکھنے کا اعلان کیا جب سوات میں لوگ ملا فضل اللہ کے اس نقطۂ نظر سے بڑی حد تک متفق ہو چکے تھے کہ حدیث میں آیا ہے کہ لڑکیوں کو حساب کتاب کا علم نہ سکھاؤ۔ دوسری بات یہ ہے کہ ملالہ نے اس وقت آواز بلند کی جب لوگ خوف کی وجہ سے اپنی لڑکیوں کو اسکولوں میں نہیں بھجواتے تھے کہ طالبان اسکولوں کو بم دھماکوں سے اڑا رہے تھے۔ طالبان نے ایک ڈیڈ لائن دی تھی کہ اس تاریخ کے بعد کوئی اپنی لڑکیوں کو اسکولوں میں نہیں بھجوائے گا، لیکن ملالہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ اسکول یونیفارم کے بجائے گھریلو لباس میں اسکول جاتی تھی۔ ملالہ اپنی تعلیم کے لیے نہیں، تعلیم کے خلاف اس سوچ اور نظریے کے خلاف لڑ رہی تھی جو جبہ و دستار میں ملبوس لوگ معاشرے میں پھیلا رہے تھے۔ ملالہ خوف اور جبر کے خلاف اپنی ننھی سی جان لے کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے آج بھی اس کی آواز سنائی دیتی ہے جب وہ کہہ رہی تھی کہ میں پڑھوں گی اور پڑھوں گی۔ فرمانے لگے، ملالہ نہ ہوئی، بے نظیر بھٹو ہو گئی۔ اگرچہ بے نظیر بھٹو بھی ان سے یوں ہی منوائی گئی تھی، ورنہ ان کے نزدیک وہ بھی غدار تھی اور اسلام کی مخالف بھی۔ یہ گفتگو اتنی آسانی سے نہیں ہوئی جتنی آسانی سے آپ نے سن لی۔ علم کا شور اتنا زیادہ تھا کہ گفتگو کرنا مشکل تھا، اور میرے لیے مشکل ترین کام یہ ہے کہ شور میں گفتگو کیسے کی جائے۔ یہ سلسلہ تو آج تک جاری ہے کہ بات کہی نہیں جاتی اور بات سنی بھی نہیں جاتی۔ پھر آخری حملے کے طور پر فرمانے لگے کہ ملالہ کی ڈائری کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا کہ بالکل ملالہ کے خیالات ہیں۔ فرمانے لگے، آفرین ہے تمہاری سوچ اور معلومات پر۔ کیا اتنی چھوٹی سی بچی ایسی باتیں لکھ سکتی ہے؟ میں نے کہا بالکل، اور مثال کے طور پر انہیں ان کی بیٹی اور اپنی بھتیجی کی مثالیں دیں کہ وہ کیسے گھر لوٹ کر اپنے اسکول کی کارکردگی بڑے اطمینان کے ساتھ بھرپور لہجے میں بیان کرتی ہیں۔ ان سے گزارش کی کہ اپنے والدین سے جا کر معلوم کیجئے کہ آپ اور آپ کی اہلیہ بچپن میں ایسے ہی تھے جیسے آپ کی بیٹی ہے۔ بچے تیز ہو گئے ہیں، اور جو چیزیں آپ کی سوچ اور وہم و گمان میں بھی نہیں تھیں، آج آپ کے بچے ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ حیران بچے نہیں ہو رہے، حیران آپ کے والدین ہو رہے ہیں کہ جن چیزوں کی وہ الف بے بھی نہیں جانتے، ان کے بچے وہ چیزیں استعمال بھی کر رہے ہیں اور دادی، نانی، دادا، نانا کو سکھا بھی رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہم عورت کے ساتھ متعصبانہ رویے کی وجہ سے اپنے دائیں بائیں غور ہی نہیں کر سکتے۔ واعظین مقدس جنگ کے میدان سے ہمیں دو ننھے بھائیوں کا مکالمہ سنا کر ہمارے جذبہ جہاد کو بیدار کرنے کی کوششیں کرتے رہتے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی آپ اپنے موبائل سے مجھے ایک ننھے بچے کی طالبان کی شان میں پڑھی گئی نظم سنا کر مجھ سے داد طلب کرنا چاہتے تھے۔ ایک اور مسلک کے مولوی صاحب اپنے مسلک کے ایک ننھے بچے کی پوری مجلس سنا کر اپنے مسلک کی حقانیت کا ڈنکا بجوانا چاہتے تھے۔
آپ اپنی جماعت کے ایک مقتول سربراہ کے ننھے بیٹے کی مجھے تقریر سنا کر متاثر کرنا چاہتے تھے۔ اگر یہ سب کہانیاں اسی دور کی ہیں اور یہ سب ملالہ سے بہت چھوٹے ہو کر بھی منطقی انداز میں گفتگو کر رہے ہیں تو ملالہ کیوں نہیں لکھ سکتی جناب؟ میں نے انہیں اسلام آباد کی ننھی شاعرہ طوبہ صاحب اور فیصل آباد کی عرفہ کریم رندھاوا کے بارے میں بتایا کہ یہ بھی کم عمر لڑکیاں ہیں، لیکن اپنے بڑے کام کے ذریعے انہوں نے ایک دنیا کو حیران کر دیا۔ انہیں پھر بھی اطمینان نہ ہوا، فرمانے لگے آپ مغرب زدہ لوگوں کو صرف ملالہ ہی کیوں دکھائی دیتی ہے؟ یہ سب کچھ کرتی باقی لڑکیاں کیوں دکھائی نہیں دیتی؟ تو میں نے بھی جوابی سوال داغ دیا کہ آپ کو بھی صرف ملالہ ہی کیوں دکھائی دیتی ہے؟ صرف ملالہ کی ہی مخالفت کیوں کی جاتی ہے؟ طالبان صرف ملالہ پر ہی حملے کیوں کرتے ہیں؟ آخر بھائی ملالہ کہیں تو کھٹکتی ہے۔ خیر وہ لکھنے والے ہیں، لکھتے رہے، ہماری رائے کے خلاف بھی لکھا، لیکن ہماری بات چیت بھی چلتی رہی۔ آج وہ ملالہ کی حمایت کر رہے ہیں تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ انسان بدلتا رہتا ہے، لیکن یہ بدلاؤ ضرورت، احتجاج یا مفادات کے بجائے اندر کی آواز ہو تو زیادہ بہتر ہوتا ہے، ورنہ دل اور دماغ کا تصادم انسان کو نفسیاتی مریض بنا دیتا ہے۔ آج ملالہ 5 سال بعد وطن واپس لوٹی تو شور شروع ہو گیا۔ ان لوگوں کو مسئلہ ملالہ سے نہیں، اس علامت سے ہے جو ملالہ نے اس معاشرے میں قائم کر دی ہے۔ ملالہ طالبان کے حملے سے نہیں مری تو اب کبھی نہیں مرے گی۔ ملالہ ایک لڑکی نہیں، قبائلی ذہنیت، شدت پسندانہ سوچ اور مردانہ تعصب کے خلاف ایک علامت ہے، اور اس علامت کے سامنے آتے ہی چہروں سے نقاب الٹ جاتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اندر طالبانائزیشن اتنی جڑیں پکڑ چکی ہے کہ ہمیں سب قبول ہے، لیکن انتہا پسندانہ سوچ کے خلاف کھڑے ہونے والی کوئی سوچ ہمیں اچھی نہیں لگتی۔ ہمارے لیے مشکل یہ ہے کہ ہم گروہوں میں سوچتے ہیں، ہم پڑھنے والوں کی خواہش کے احترام میں لکھتے ہیں، ہمیں ڈر لگتا ہے کہ زندگی کا سفر اکیلے کیسے کٹے گا، ہمیں خوف آتا ہے کہ ہم اپنے پورے علاقے سے جدا ہو جائیں گے، ہم فکر مند رہتے ہیں کہ ہمارا حلقہ، ہمارے احباب، ہمارا مسلک و مکتب و فکر سب ہم سے روٹ جائیں گے، ہم ساری عمر ٹامک ٹوئیاں مارنے میں گزار دیں گے، لیکن کبھی زمینی حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے بات چیت کے لیے، پرامن ماحول کے قیام کے لیے کوششیں نہیں کریں گے۔ ہم ذوق دانشوری میں جیتے ہیں، تالیوں کی گونج میں سفر کرتے ہیں، شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر خود میں ایک بڑی شخصیت برآمد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم اپنے گھر میں کئی کتابیں خرید کر الماری کو سجاتے ہیں، لیکن انہیں کبھی پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے، پڑھ لیں تو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تنقیدی شعور نہ ہونے کی وجہ سے ہم کچھ پڑھ لیں تو اس کے گرویدہ اور اسیر ہو جاتے ہیں۔ ہمیں کچھ نہ ملے تو ہم آئی فون سے فوٹو ایڈیٹنگ والی ایپس ڈاؤن لوڈ کر کے اپنی ناک کھینچ کر اپنی ذات میں سے باچا خان نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کبھی اپنی تصویر پر سرخ ٹوپی فٹ کر کے چی گویرا بننے کی کوششیں کرتے ہیں، کبھی ہم رنگ برنگی عمامے پہن کر اپنے لیڈروں کی نقالی کی کوشش کرتے ہیں، اور کبھی ہم اس گروپ کی تلاش میں رہتے ہیں جو ہمیں بڑی سوسائٹی میں ان کر دے، اور اس مقصد کے لیے ہم ہر وہ کام کرتے ہیں جو کوئی دوسرا کرے تو ہمارے اور خطبے اور واز سن کر ہوا میں اڑتے پرندوں کی حرکت قلب بند ہو جائے۔ کل ملالہ پر اعتراض کرنے والے آج اپنے کل پر پشیمان دکھائی دیتے ہیں، لیکن اصل بات تو سوچنا ہے۔ علم کسی تعصب کے بغیر سوچنے کا سفر ہے۔ کتاب سے معلومات ملتی ہیں، جبکہ علم رویے کی تشکیل کا نام ہے۔ علم کے سفر میں تھک کر بیٹھ نہیں جانا چاہیے، بلکہ جب تھک جائیں دوسرے کے ہاتھ دے کر اسے دوڑانے کا نام علم ہوتا ہے۔ ہم بونوں کے معاشرے میں جیتے ہیں، اور بونوں میں کوئی بڑا ہو جائے تو سب اس کا مذاق اڑاتے ہیں، کوئی نیا سوچ لے تو سب اس پر حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ یہ دوسرے کو چھوٹا کر کے خود بڑے ہونے کی کوششیں کرتے رہتے ہیں۔ ایسے معاشروں میں بڑے لوگ پیدا نہیں ہوتے، اور ایسے معاشروں میں شاہ دولے کے چوہے راج کرتے ہیں۔ ان کی عقلی سطح اتنی ہی بلند ہو سکتی تھی کہ کیا چند چڑھایا، دن منایا تو اس کا نام رکھا آئی ایم ناٹ ملالہ۔